السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے ہم بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہو کر شکریہ بجا لاتے ہیں۔ مولا کریم محض اپنے فضل اور کرم سے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج تراویح میں ہمیں جمع فرمایا۔ اللہ تعالی ہماری تراویح کو، روزے کو قبول فرمائے۔ یہ چوتھا پارہ ہے کہ جس میں دو صورتیں ہیں، ایک سورہ آل عمران جو اس پارے کے اندر ختم ہوتا ہے۔ آل عمران کے بعد میں پھر اسی پارے میں سورہ نساء شروع ہوتا ہے، تو ایک سورہ اس پارے کے اندر ختم ہو کر دوسرا ایک نیا سورہ، سورہ نساء کا اس کے اندر آغاز ہوتا ہے۔ اس پارے کے اندر چند اہم مضامین ہیں، مختصر الفاظ میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ نے جس آیت کا ذکر فرمایا، اس میں اللہ تعالی پسندیدہ چیز کو اس کے راستے میں خیر خیرات کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بھلائی کو، نیکی کو پہنچ نہیں سکتے اور جب تک کہ تم اپنے پسندیدہ مرغوب چیز کو اللہ کے راستے کے اندر خیرات نہ کر دو۔ سڑی پڑی گئی گزری چیزوں کو ہر کوئی نکال کر کوڑا کرکٹ میں ڈال دیتا ہے۔ باسی کھانا، سڑا ہوا کھانا کسی فقیر کے جھولے میں ڈال دینا، یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے، اسے اللہ پسند نہیں فرماتے، اور اسے خیرات کا نام دینا قطعاً بالکل ناجائز اور غلط ہے۔ ٹوٹے ہوئے چپل کسی کو خیرات میں دے دے اور کہے کہ میں نے بہت بڑا نیک کام کر لیا، یہ اصل میں اس بندے کے گراوٹ کی ایک نشانی ہے کہ ایسی گری پڑی چیزیں جو کوئی آدمی جسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اور اپنے گھر میں جو چیزیں کوڑا کرکٹ کے ڈسٹ بن میں ہوتی ہیں، ان کو خیرات کر کے اگر کوئی بندہ سمجھے کہ میں بہت بڑے نیک کام کر رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ نیکی کو چھو نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ اور تو جو تم پسند کرتے ہو اسے خیرات کرو۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی افضلیت اور بزرگی کا ذکر فرمایا۔ اس دنیا کے اندر سب سے پہلے اللہ نے جو گھر کی تعمیر کا حکم فرمایا عبادت کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے، تو وہ کعبہ ہے۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، پورے عالم کے لیے، ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے لیے۔ اللہ نے اولاد آدم کو جنت کے لیے پیدا کیا اور دنیا میں خلافت ارضی کے لیے پیدا کیا، اللہ کے حکم کے مطابق چلنے کے لیے پیدا کیا اور چلانے کے لیے پیدا کیا۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے گھر کی ضرورت ہے، تو اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہی کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھا ہے۔ تو سب سے پہلا جو گھر ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر مبارک گھر اور ہدایت والا پورے عالم کے لیے وہ خانہ کعبہ ہے، اور اس کے اطراف کے اندر مقام ابراہیم، جس کے اوپر اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر اپنے مبارک قدموں کو رکھ کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتوں کو قبول کرتے ہوئے وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حدیثوں کے اندر حکم فرمایا۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور اللہ نے فرمایا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ،
نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ اس لیے حجاج جب جاتے ہیں تو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کو سعادت مندی سمجھتے ہیں، خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی عظمتوں کے بعد میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے اور تفرقے بازی میں پڑھنے سے قطعاً منع فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں پوری دنیا مل کر اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لے۔ اللہ کی رسی کا مطلب ہے ایمان، اللہ کی رسی کا مطلب ہے قرآن، اللہ کی رسی کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز مراد ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو تفرقے میں پڑھنے سے منع فرمایا کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارے اور پھر اسے دین کا نام دیں، یہ اصل میں تفرقہ بازی۔ کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق اگر ہماری زندگی ہمارا عمل ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی رسی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اور جو کوئی انسان اپنے آپ کو سنی کہتا ہے اور جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، اور تو جو سنی کا دعویٰ کرتا ہے وہ یہ دیکھ لے کہ اللہ کی رسی اس کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کی رسی ہے تو وہ کامیاب ہے، اگر اللہ کی رسی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، قرآن کتاب اللہ سنت رسول اللہ، یہ دونوں چیزیں اللہ کی رسی ہیں، اگر یہ دونوں چیزیں کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر وہ تفرقے میں پڑا ہوا ہے۔ آگے کے مضمون میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں قیامت میں جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور ان کو کوئی خدشہ نہیں ہوگا اور یہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ، بعض لوگوں کے چہرے سیاہ کوئلے کی طرح ہو جائیں، کالے کلوٹے، اور بعض لوگوں کے چہرے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ تو صحابہ نے سوال فرمایا کہ اللہ کے نبی وہ کن لوگوں کے چہرے اور جو چمک رہے ہوں گے؟ تو فرمایا کہ جو میری سنتوں پر عمل کر رہے ہوں گے ان کے چہرے قیامت کے دن حشر کے میدان میں یوں ہی دیکھتے ہی پہچان میں آ جائیں گے کہ یہ لوگ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ میں آج کے ٹرم کو استعمال کیا ہوں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا مراد ہے۔ سنتوں پر عمل کرنے والا اہل سنت والجماعت، اہل السنت سنتوں پہ عمل کرنے والا، والجماعت صحابہ اکرام کی جماعت کو فالو کرنے والا، ان دونوں چیزوں کو ملا کر ہی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا بنتا ہے۔ سنتوں پر عمل کرے، جماعت صحابہ کو چھوڑ دے تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہے کہ ابو بکر کی ضرورت نہیں شیعہ کی طرح، عمر کی ضرورت نہیں شیعہ کی طرح، کاتب وحی امیر معاویہ کی ضرورت نہیں شیعہ کی طرح، اور اسی طریقے سے بہت بڑے بڑے کبار صحابہ کی ضرورت نہیں شیعہ کی طرح کہ صرف علی رضی اللہ تعالیٰ پورے صحابہ کی طرف سے کافی ہیں۔ اس لیے عقائد کی کتابوں میں ان آیات کریمہ کی روشنی میں متکلمین علماء نے بیان فرمایا اہل السنت والجماعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر بھی عمل ہونا اور صحابہ اکرام کا اسوہ اور طریقہ بھی ہونا، یہ دونوں چیزیں جس جماعت کے اندر اور جس مسلمان بندے کے اندر جس گھر کے اندر ہوں گے تو یہ بندہ سنی کہلائے گا ہمارے زمانے کی زبان میں۔ سنی کا مطلب وہ نہیں جو اپنی منمانی کرتا ہے، سنی کا مطلب وہ ہے جو اللہ کی رسی کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے ہاتھ میں پکڑ کر رکھتا ہے، انگار کی طرح ہاتھ کیوں نہ جل جائے، جان پر کیوں نہ آ جائے، مگر اسے بالکل نہیں چھوڑتا۔ تو قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے دمک رہے ہوں گے اور بعض لوگوں کے چہرے کوئلے کی طرح کالے کلوٹے ہوں گے اور یہ لوگ جہنم رسید ہوں گے۔ سورہ آل عمران کے اندر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر، جنگ احد کا بھی ذکر فرمایا، اور اس میں
مختصر سی 313 کی جماعت کو اللہ نے بہت بڑے جرار لشکر کے اوپر کامیابی عطا فرمایا، اور یہ رمضان کے مہینے کے اندر عطا فرمایا۔ روزے کی حالت میں صحابہ کرام بدر میں پہنچتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر رات میں تہجد میں اٹھ کر اللہ سے دعا کرتے، اللہم ھذہ العصابہ، اے اللہ یہ چند مسلمانوں کی جماعت ہے، اگر اس وقت میں تو آزمائش میں مبتلا کر کر ان صحابہ کرام کو کمزور دیکھتے ہوئے اگر تو ہلاک کر دے گا، پھر تو تیری عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس دعا کو قبول فرمائی، اور پھر جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آسمان سے کئی فرشتوں کو نازل فرما کر جنگ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرت کا اظہار فرمایا۔ تو یہ جنگ بدر ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ یہ سبق دیتا ہے، ہاتھ میں کچھ ہو یا نہ ہو، اللہ پہ توکل کر کے قدم رنجا ہونا، کوشش میں مسلمان قدم کو آگے بڑھانا، یہ مرد مجاہد کا ایک نقشہ ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرتا ہے۔ عین موقع پر اگر دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جائے، یہ اصل میں مرد مؤمن، مرد مجاہد کا شیوا نہیں ہوتا۔ یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کو خاص طور پر قرآن کے اندر نازل فرمایا، اس کا ذکر فرمایا۔ احد کا بھی اس لیے ذکر فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی نافرمانی سے جو کامیاب ہونے والی جنگ تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے ناکامی میں تبدیل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ٹھہرے رہنا، اور جیسے ہی جنگ ہو گئی صحابہ کرام صرف اپنے سوچ سے اس ٹیلے سے پہاڑ سے اتر کر مال غنیمت بٹورنے کے لیے آ گئے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے۔ پھر اتنے میں دوسرے طرف سے کافروں نے ہلا بول دیا، ہنگامہ برپا ہو گیا، اور جو جنگ جیت گئے تھے اس کا نقشہ بدل گیا، پھر وہ ہار میں بدل گئی۔ اس سے بھی اللہ یہ سبق دینا چاہتا ہے، اللہ کی بھی ماننا، اللہ کے نبی کی بھی ماننا، اور اس میں اپنا دماغ نہیں لڑانا۔ اگر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نماز میں 1 رکوع 2 سجدے، آنکھ بند کر کے عمل کرنا، اور اس کے اندر یہ مناظرے کرتے ڈیبیٹ کرتے نہیں بیٹھنا کہ بھئی 2 رکوع کیوں نہیں ہے، 1 سجدہ کیوں نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی۔ پرسوں تک بیت المقدس قبلہ تھا، پھر اللہ کے نبی کی خواہش اور چاہت کے مطابق اللہ نے کعبۃ اللہ کو قیامت تک کے لیے قبلہ بنایا۔ اس معاملے میں ہم مناظرے کرتے بیٹھ جائیں گے، اس درمیان میں ہمارے ہاتھ سے اللہ کی رسی نکل جائے گی، پھر جنازہ تیار پائیں گے، اور اس وقت میں بندہ کف افسوس ملتے رہ جائے گا کہ پھر اسے زندگی واپس لوٹ کر آ جائے، کچھ ملنے والا نہیں، لوگ لے جا کر دفنا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مضمون کا ذکر فرمایا کہ جس کے اندر اللہ اگر مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان ہے تو کافروں اور مشرکوں کے دلوں کے اندر اسلام کا رعب ڈال دیں گے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا۔ شرک کرنے پر اللہ نے کسی بھی کتاب کے اندر کوئی حوالہ نہیں دیا کہ تم شرک کر سکتے ہو، ایسا کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ کر نہیں دیا کہ مجھے چھوڑ کر بھی تم دوسروں کی عبادت کر سکتے ہو۔ معلوم ینزل بہ سلطانہ کا یہی مطلب ہے کہ شرک کرنے کے بارے میں تو میں نہیں جانتا کہ لوگ کیوں شرک کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ریفرنس طلب کریں گے کہ جو بندہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو بھی خدا بنا کر عبادت کرتا ہے، اس سے اللہ دلیل پوچھیں گے کہ تجھے ایسا کس نے بتایا، کہاں لکھا ہوا پایا، تو بندے کو بتانا پڑے گا۔ لیکن جو مسلمان کافروں کے مقابلے میں کھڑیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کو پسپا کر دیں گے، مٹا دیں گے، اور ان کے دلوں کے اندر اسلام کا اور مسلمانوں کا رعب اور دبدبا ڈال دیں گے۔ آل عمران کے مضامین میں جو اہم مضامین ہے، اس سلسلے کے اندر اللہ تعالی نے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے اس کی اخیر آیتوں کو میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ اللہ تعالی اتنی بہترین بات اور حوصلہ افزائی کی کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ایمان والو تمہیں ہر حال میں صبر کرنا ہے۔ یہ آل عمران کی آخری آیت ہے، اس پر یہ سورہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی
وہاں سے شروع فرما کر یہاں جب ختم کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہیں صبر کرنا ہے، وہ صابرو، اور اس پر ڈٹ جانا ہے، صبر بھی کرنا اور صبر کے راستے پہ ڈٹ بھی جانا، اور رابطو، اسلامی سرحدوں پر پہرے دار بن کر پہرا دینا۔ ایسا نہیں کہ تمہیں حکومت کی ضرورت نہیں ہے، بس سادھو بن کے بیٹھ جاؤ، اس میں اللہ یہ بتاتے ہیں کہ تمہیں حکومت بھی کرنا ہے اور تمہیں ملٹری کی طرح اپنے ایک لشکر کو بھی جمانا ہے، اور جب ہی چل کے اللہ پر رابطو، رابطو کا مطلب ہے پہرا دینا۔ اپنے جو حدود ہوتے ہیں اپنی حکومت کے، اور ان حکومت کے حدود کو اپنے احاطے میں رکھنے کے لیے تمہیں سپاہی بننے کی ضرورت ہے، لشکر بننے کی ضرورت ہے۔ یہاں سے یہ سورہ ختم ہو کر لن تنالو کے اس پارے کے اندر دوسرا سورہ نساء شروع ہوتا ہے۔ نساء بہت ساری عورتوں کو کہتے ہیں، اور یہ اصل میں جمع پلورل کا صیغہ ہے۔ اس کا جو سنگولر ہے وہ امرأتن ہے، امرأتن کہتے ہیں ایک عورت کو، اور نساء کہتے ہیں بہت ساری عورتوں کو۔ پورے قرآن کے 114 سورتوں کے اندر یہ عورتوں کو اللہ نے عزت دی کہ ان کے نام سے ایک سورے کو نازل فرمایا۔ سورۃ الرجال مردوں کا کوئی سورہ نہیں ہے، عورتوں کا سورہ ہے۔ مردوں کے نام سے کوئی سورہ نہیں، عورتوں کے نام سے سورہ ہے۔ اور اس سورے کی شروعات اللہ تعالی تقوی سے کرتے ہیں کہ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر احکام بیان فرمائے کہ ایک مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 نکاح کرنے کی گنجائش اور اجازت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ پرسنل لا جسے کہتے ہیں اس میں فرماتے ہیں ما تاب لکم، اس میں اختیار مرد کا ہے، تمہیں جو اچھا لگے ان عورتوں کو چن کر جس میں دینداری تم دیکھتے ہو، تو پھر تمہیں مثنا و ثلاث و رباع، 2 3 4 عورتوں تک کے لیے تمہیں نکاح اور شادی کرنے کی اجازت ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نساء کے اندر بیان فرماتے ہیں، ٹھنڈک زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے سردی اور زکام کی شکایت ہے، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اخیر کے اندر اللہ تعالیٰ اس پارے کے اخیر میں سورہ نساء کے یہ لن تنالو 4 پارے کے اندر بیان فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم، ایک فہرست اللہ نے بیان فرمائی۔ اس فہرست کے اندر اللہ نے 12 عورتوں سے نکاح کو حرام قرار دیا۔ 12 قسم کی عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، سگی ماؤں سے نکاح حرام ہے، وبناتکم، سگی بیٹیوں سے حرام ہے، واخواتکم، بہنوں سے نکاح حرام ہے، اماتکم، پھوپھیوں سے نکاح حرام ہے، وخالاتکم، خالاؤں سے نکاح حرام ہے، وبنات الاخی، بھائی کی لڑکیاں بھتیجیوں سے، وبنات الاختی، اور بہن کی لڑکیوں سے بھانجیوں سے، امہاتکم اللاتی ارضعنکم، دودھ پلائی ماؤں سے، جن سے دودھ پیتے ہیں دودھ پلانے والی، ان ماؤں سے نکاح کرنا حرام ہے، واخواتکم من الرضاع، اور پھر دودھ پی ہوئی ہماری جو بہنیں ہیں جن سے مل کر ہم دودھ پیتے ہیں تو ان سے نکاح حرام ہے، وہ امہات نسائکم، اور پھر تمہاری بیویوں کی امیاں، ساس سے نکاح حرام ہے، وربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، بیوی کی پہلے شوہر کی بیٹی جو ہماری کفالت میں سوتیلی بیٹی سے نکاح حرام۔ اور اللہ نے پھر فرمایا وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور پھر بہوؤں سے نکاح کرنا حرام۔ اور پھر اخیر میں 13ویں نمبر پر اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دونوں بہنوں سے اکٹھے نکاح کرنا یہ بھی حرام ہے۔ 2 سگی بہنوں سے نکاح کرنا، ایک بہن سے نکاح تو ہوتا ہے، پھر سالی سے بھی نکاح کر لیں، ایک بہن نکاح میں ہوتے ہوئے دوسری بہن کو بھی نکاح کرنا، دونوں بہنوں کو نکاح میں اکٹھے جمع کرنا، یہ 13 قسم کی عورتیں ہیں کہ جن سے نکاح نہیں ہوتا۔
اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ان اللہ کان غفور رحیم، پھر اللہ تعالیٰ گناہ جو کبیرہ ہو جاتے ہیں انہیں معاف کرنے والا ہے اگر بندہ معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔